پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم۔ جناب، جنرل ہیڈ کوارٹر میں یوم شہداء کے حوالے سے تاخیر سے منعقد ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا ایک لحاظ سے آخری خطاب کیا، آخری گانا انہوں نے سنایا، بہت شکوے شکایت کی انہوں نے موجودہ اپوزیشن سے اور ان کے حامیوں سے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بالکل کچھ ایسی باتیں کہیں جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال فروری میں انہوں نے نیوٹرل یعنی فوج نے تمام سیاسی معاملات سے خود کو علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ایک جعلی جھوٹا بیانیہ بنایا گیا اور اب اس جعلی جھوٹے بیانیے سے فرار کی راہ اختیار کی جا رہی ہے۔ فوج کے پاس اس بیانیے کے جواب کے لیے بہترین وسائل موجود تھے، لیکن ہم نے بہت زیادہ برداشت کا مظاہرہ کیا اور میں اس رویے سے درگزر کر کے اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو بڑی معاشی مشکلات درپیش ہیں، لیکن سیاسی استحکام کے بغیر معاشی مشکلات دور نہیں ہو سکتی ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کا رویہ ترک کرنا ہوگا، اور یہ ایک عہد کا دن ہے کہ تمام لوگ، تمام سٹیک ہولڈرز مل جل کر ملک کی بہتری اور تحفظ کے لیے کام کریں۔ ساتھ میں انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ طویل عرصے سے سیاست میں غیر آئینی مداخلت فوج پر مسلسل تنقید کا باعث بنی تھی اور اس تنقید میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ جی مشرقی پاکستان میں ہماری شکست دراصل فوجی نہیں تھی بلکہ سیاسی تھی، یعنی اس انداز میں انہوں نے وہ تمام تنقید کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کی، جو کہ ایک خاصا رہا ہے ہماری تاریخ میں کہ ہماری فوجی قیادت سویلینز پہ ڈالتی ہے معاملات کی ذمہ داری، اور سویلین قیادت فوج پہ ان تمام معاملات کی ذمہ داری ڈالتی ہے۔ باقی یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ 34-35 برس، جس میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے 11 برس شامل تھے، جنرل ضیاء الحق کے 11 برس، جنرل پرویز مشرف کے تقریباً 9 سال، اور جنرل یحییٰ خان جن کو زبردستی اقتدار سے علیحدہ ہونے کا کہا گیا تھا جب سقوط ڈھاکہ ہوا، کہ ان تمام کو ملا کے 34-35 برس بنتے ہیں 75 سالوں میں سے، کہ براہ راست فوج معاملات کی ذمہ دار رہی ہے پاکستان میں، اور پھر بالواسطہ طور پہ بھی ان کا اثر و نفوذ اور مداخلت کسی نہ کسی صورت میں تھی، چاہے وہ ہماری خارجہ پالیسی ہے خاص طور پہ افغانستان، امریکہ اور بھارت کے حوالے سے، یا پھر کچھ ٹیررزم کے حوالے سے جس میں فوج نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، لیکن اس کے بھی بہت ساری وجوہات تھیں اور اس کے تانے بانے بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان سے ملتے تھے براہ راست بالواسطہ طور پہ، اور اسی کی وجہ سے اس وقت جو پاکستان کو اگر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں بھی خاصی حد تک ایک وہ روایتی تنقید تھی جو کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہوتی رہی ہے، اور جس کو ہمارے دوسرے ممالک خاص طور پہ بھارت اور امریکہ میں بھی بڑی پذیرائی ملتی تھی کہ فوجی مداخلت براہ راست یا بالواسطہ مداخلت کے باعث پاکستان میں معاملات خراب ہوتے رہے ہیں۔ تو آج جنرل باجوہ نے اپنا جو الوداعی خطاب تھا اس میں بظاہر انہوں نے کہا کہ تمام کا تمام ملبہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت پہ ڈالنے کی کوشش کی، اور اس سے پہلے کہا کہ انہوں نے دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں برابر کی شریک رہی ہیں۔ اب یہ تو وہ ہے کہ چکن اور ایگ والی سچویشن ہے کہ انڈا پہلے آیا کہ چکن پہلے آیا، لیکن بہرحال کچھ باتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسے دور میں جب ہر شخص کے پاس انفارمیشن کے ذرائع ان کے سمارٹ فونز پہ اویلیبل ہیں، کوئی 8-9 کروڑ سمارٹ فون اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، جس کے ذریعے ہر وقت عوام کو تجزیہ اور خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنرل باجوہ کے گھرانے کے پراپرٹی اور ٹیکس سے متعلق معاملات کی خبر سوشل میڈیا پہ نہ آتی تو کیا
وہ اس کے باوجود اسی انداز میں اپنا خطاب کرتے جو انہوں نے آج کیا ہے. پھر اس کے علاوہ 5-6 سال تک نیب کے ذریعے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ذریعے حکمران مسلم لیگ کے خلاف، اس کے لیڈروں کے خلاف جتنی وچ ہنٹ ہوئی، جو کیمپین چلائی گئی تھی، وہ کیا سیاسی جماعتوں نے چلائی تھی؟ مطلب اس میں کون سی سیاسی جماعت تھی؟ پی ٹی آئی نے ایک فرنٹ کا کام تو کیا، انہوں نے کافی ذمہ داری قبول کی بشمول عمران خان کے، جو انہوں نے بعد میں تسلیم کیا کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی اب سوچنے کا سوال ہے کہ انہی ہمارے فوج کے سربراہ نے نواز شریف صاحب کی ملک سے روانگی، یعنی ایک ان کے پلیٹلیٹس کے حوالے سے ایک، ہم تو اب یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ ایک جعلی رپورٹ تھی، اور اس کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب کو 3 سال پہلے ملک سے باہر جانے کا موقع دیا گیا. ایک 50 روپے کا سٹیمپ پیپر تھا جس پہ موجودہ وزیر اعظم نے ضمانت دی تھی کہ وہ 6 ہفتے کے بعد واپس آ جائیں گے. اور پھر جو کچھ جو ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہوا، پھر اعظم سواتی، سینیٹر اعظم سواتی اور ارشد شریف صاحب، ان تمام کے تانے بانے، پرسیپشن یہ بنی کہ ان تمام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سیاسی اور ملٹری اداروں نے مل جل کے کیا. تو یہ ایک پرسیپشن ہے، ان پرسیپشنز کو ہم کیسے دور کریں گے؟ اب اللہ کرے کہ یہ پرسیپشنز بہتر ہوتی چلے جائیں. ہماری جو نئی فوجی قیادت ہے وہ بالکل واقعتاً خود کو اپنے آئینی کردار تک محدود رکھے، کیونکہ اگر وہ آئینی کردار تک وہ محدود رہیں گے تو ظاہر ہے ان پہ تنقید بھی کم سے کم ہوگی، اور اسی میں پاکستان کی بقا بھی ہے. لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے فروری میں نیوٹرل ہونے کا، خود کو سیاسی امور سے الگ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فروری میں کون سی قیامت آ گئی تھی؟ کس نے ان کو مجبور کیا تھا؟ وہ کون سی مجبوری تھی جس کے تحت فوج نے آنن فانن یک لخت مکمل طور پہ غیر جانبدار ہونے کا فیصلہ کیا؟ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات اور سیاسی حالات اتنے تو خراب نہیں تھے. اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ایک لحاظ سے انحطاط پذیر تھی، عمران خان کو بڑی گالیاں پڑ رہی تھی مہنگائی کی وجہ سے، لیکن درمیان میں یوکرین کا کرائسس آیا، یعنی وہاں پہ یوکرین پہ روسی فوج کشی ہوئی، اور پھر وزیر اعظم یعنی سابق وزیر اعظم وہاں پہنچے، اور اس کے بعد سے جو مختلف قسم کے بیانیے ہم کو دیکھنے کو ملے. ایک بیانیہ وہ تھا جس کی قیادت جنرل قمر جاوید باجوہ یعنی ہماری مسلح افواج کر رہی تھی. دوسرا بیانیہ عمران خان کا تھا، وہ تھا سازش کا بیانیہ، اور یہ کہ آزاد خارجہ پالیسی کا بیانیہ تھا. تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ، اور اس پہ میرا خیال ہے ابھی بہت بحث مباحثہ ہوگا، کہ اس سال فروری میں وہ کون سی مجبوری تھی جس کے تحت فوج نے خود کو سیاست سے مکمل طور پہ الگ تھلگ کرنے کا فیصلہ کیا. جتنے جو مسائل، جو ایشوز جنرل باجوہ نے اپنی آخری تقریر میں اٹھائے ہیں، ان پہ بحث مباحثہ بہت ہوگا. ان سے چھٹکارا اتنا آسانی سے نہیں ہو سکے گا، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس پاکستان کسی طریقے سے سیاسی استحکام کی طرف جائے، تاکہ پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے مفادات کی خدمت بہتر انداز میں کر سکے، جو بھی حکومت میں ہو.